بار دیگر بھی بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. یہ بھی برائے تاجیل حجت خدا بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا وجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آغاز سخن میں آپ تمام افراد سے گزارش کروں گا کہ شاہ صاحب کے مرحومین کے لیے، آپ تمام افراد کے جملہ مرحومین کے لیے، خصوصاً ان کے صاحبزادے سید حمزہ کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، حاجت مندوں کی حاجات کی برآوری کے لیے، ان کی اس صف اعضاء کی قبولیت کے لیے، ان کے علم میں، ان کے رزق میں وسعت اور برکت کے لیے، حجت دورہ امام عصر الزمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. اللہ کے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا کہ زینا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ العبادہ، کہ اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ. وجہ یہ ہے کہ علی کا ذکر مجھ رسول کا ذکر ہے، اور رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو اس نام کے ساتھ، اس ذکر کے ساتھ زینت بخشو. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خود پیغمبر نے اپنے اس بھائی کے ذکر کے ساتھ اپنی محافل کو کتنی زینت بخشی، جو خود زینت کائنات ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی حیات مبارکہ میں 30,000 سے زیادہ روایات امیر کائنات کی شان میں بیان فرمائی ہیں، اور زیادہ تر احکامات جو نازل ہوئے وہ مدینہ پاک میں نازل ہوئے. اگر مدینہ کی 10 سالہ زندگی کو کیلکولیٹ کیا جائے تو ایک سال میں تقریباً ہزاروں کی حساب سے احادیث ہیں. اگر مہینوں کے حساب سے دیکھیں، دنوں کے حساب سے دیکھیں، تو ایک دن میں کم از کم مدینہ میں 8 مرتبہ پیغمبر نے علی کی شان میں احادیث بیان فرمائی ہیں. ویسے ذکر کرنا وہ علیحدہ، لیکن علی کی شان میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ ایک دن میں تقریباً 8 روایات ہیں. ایک دن میں نماز 5 دفعہ ادا کی، اور علی کی فضیلت کا ذکر 8 دفعہ ارشاد فرمایا. نماز کی اہمیت کم نہیں ہے، نماز کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن تمام نمازیں لے کر جب تمام افراد میدان محشر میں پہنچے، عبادات بھی تسلیم ہو گئی، لیکن پھر خدا نے یہ ارشاد فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ان سے کوئی سوال پوچھا جائے گا.
اب پیغمبر کہتے ہیں وہ سوال کیا پوچھا جائے گا؟ وہ سوال علی بن ابی طالب کی ولایت کا پوچھا جائے گا۔ اب جس کے دامن میں علی کی ولایت، علی کی محبت ہوگی، اس کے ان نامہ اعمال کو قبول کرتے ہوئے جزا میں جنت دی جائے گی۔ اگر نامہ اعمال میں علی کی محبت نہ ہوگی تو اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پیغمبر ایک دن میں 8 مرتبہ علی کی فضیلت کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ اہل بیت کی محبت ہے کیا، اس کی اہمیت دیکھیں۔ فقط ایک جملہ اور پھر انشاءاللہ ایک جملہ مصیبت کا، کہ اللہ نے جب اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا تو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں ایک ہوں، میں واحد ہوں، میں احد ہوں۔ قبلہ شاہ جی، میں ایک ہوں، میں واحد ہوں، میں احد ہوں، میں صمد ہوں، میں لم یلد ہوں، میں ولم یولد ہوں، لیکن اس کی اہمیت کو اتنا بڑھا کے بیان فرمایا۔ اس طریقے سے قرآن میں ارشاد ہوا قل هو اللہ احد۔ میں نہیں کہتا، بلکہ اپنے پیغمبر کی زبان سے، جسے تم صادق و امین مان چکے ہو، اس پیغمبر کی زبان سے کہلوا رہا ہوں کہ میرا اللہ ایک ہے، وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ صمد ہے۔ یہ پیغمبر کی زبان سے ہی اس کی اہمیت اتنی بڑھ گئی کہ خدا قرآن میں پیغمبر کی زبان سے ارشاد فرما رہا ہے۔ اور جب پیغمبر کی رسالت کی باری آئی، پیغمبر کے اوپر وحی کے نزول کی باری آئی، تو پھر بھی یہ کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں اور میرے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ بشر میں تم جیسا ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم بھی میرے جیسے ہو، میں تم جیسا بشر ہوں دکھنے میں، صفات میں نہیں۔ صفات کے حوالے سے پہلے ہی فرما دیا کہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ تم فرشتے کا پیغام ریسیو کر سکو، پیغام لے سکو۔ میرے اوپر خدا کا اتنا لطف ہے کہ خدا وہ پیغام فرشتے کے ذریعے مجھ تک پہنچاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو رسول بنا کے بھیجا، وہ بھی کسی مقام پہ فرمایا، لیکن یہاں جب اہمیت کا تذکرہ کیا تو یہ فرمایا کہ کل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے۔ قرآن میں پیغمبر کی زبان سے ارشاد فرمایا۔ اور پھر جب اہل بیت علیہ السلام کے پیغمبر کی رسالت پہ گواہی کا ذکر آیا تو پھر خدا نے قرآن میں اسی وزن کے ساتھ ہی آیت نازل فرمائی، قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ قل کہہ کے یہاں بھی ارشاد فرما کے کہتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کی گواہی کے لیے یا خدا کافی ہے یا وہ کافی ہے جسے کتاب کا علم دیا گیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں جس ہستی کو کتاب کا علم دیا گیا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ جہاں بھی اصول دین کی بات آئی قرآن میں، وہاں کل کہہ کے خطاب فرمایا گیا۔ ان کے جتنے بھی اصول بیان کیے وہ قرآن میں پیغمبر کی زبان سے بیان کیے گئے۔ نماز کے لیے نہیں کہا کہ اے پیغمبر آپ فرما دیں کہ نماز پڑھا کرو، نماز کے لیے خود حکم دیا۔ جتنی بھی فروعات ہیں دین کی وہ خود خدا نے ارشاد فرمائی، اور جہاں اصول کی باری آئی پیغمبر کی زبان سے کہا کہ کل آپ ارشاد فرما دیجئے۔ یعنی کہ جس لفظ کی آیت کے ساتھ کل آ جائے آپ یہ سمجھیں کہ وہاں کوئی خاص پیغام دیا جا رہا ہے، وہاں کسی خاص نقطے کی طرف، کسی خاص اصول کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس اصول کو سمجھ کے اس آیت کی طرف متوجہ ہوں۔ کتاب میں خدا نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے، جیسے وہاں ارشاد فرمایا ویسے یہاں ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں اجر رسالت نہیں مانگتا۔ اجر رسالت اگر کچھ چیز ہے تو وہ یہی ہے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کی جائے۔ ہر چیز کی اہمیت اپنی جگہ۔ پیغمبر دوسرا نے ایک مقام پہ انہی الفاظ کے ساتھ فرمایا قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا اس دنیا سے پلٹ جانا کسی کے لیے نہیں ہے، فقط خدا کے لیے ہے۔ اور خدا کون؟ وہ خدا جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میری زندگی کا محاصل جو بھی ہے وہ میرے خدا کے لیے ہے۔ اب مقصد یہ ہوا کہ پیغمبر کا اٹھنا، پیغمبر کا بیٹھنا، پیغمبر کا چلنا، پیغمبر کا رکنا، پیغمبر کا کسی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمانا وہ خدا کی طرف سے، پیغمبر کا کسی کے لیے احترام میں کھڑے ہو جانا خدا کی طرف سے، اور پیغمبر کا کسی مقام میں کسی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کرنا بھی خدا کے لیے۔
پیغمبر کا کوئی قول کوئی فعل بھی خدا کے حکم سے خالی نہیں ہے، کیونکہ خدا نے خود ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر آپ تو وحی الہی کے بغیر نطق بھی نہیں فرماتے، آپ جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ خدا کی وحی ہوتی ہے۔ جس زبان پہ وحی الہی کے پیرے ہیں وہ زبان خود قرآن کی زبان میں ارشاد فرما رہی ہے کہ کل اے میرے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیں، میں اجر کچھ نہیں مانگتا، اجر فقط یہی ہے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت کی جائے۔ اب ایک مزدور ہو، اگر اس کی مزدوری عام مزدور کی مزدوری نہ دی جائے تو کہا کہ جس بندے نے مزدوری کروائی ہے خدا اس کو کسی صورت بخشتا نہیں ہے۔ کہا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری کو ادا کر دیا جائے۔ ہم مزدور کو مزدوری دے دیں، مزدور کو اس کا اجر دے دیں اور اللہ کے رسول کے رسالت پہ اجر نہ دیں تو پھر ہماری کوئی عبادت، ہماری کوئی ریاضت، ہمارا کوئی کام خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگا؟ نہیں۔ اگر خدا کی بارگاہ میں اپنی نماز، اپنے روزے، اپنی عبادات کو کسی دوام تک پہنچانا چاہتے ہو تو ضروری یہ ہے کہ پیغمبر کی اولاد سے محبت کی جائے۔ اگر پیغمبر کی اولاد سے محبت نہیں ہوگی تو مطلب یہ کہ تو نے پیغمبر کی مزدوری ادا نہیں کی۔ جب پیغمبر کی مزدوری ادا نہیں کی تو پھر تمہارا انعام جنت نہیں ہے بلکہ جہنم ہے۔ تو جس پیغمبر کی مزدوری دینا چاہیے تھی، اس طریقے سے کسی نبی کی کہ بیٹے دین کے لیے قربان نہیں ہوئے جتنی قربانیاں ہمارے پیغمبر کی بیٹیوں نے ادا کی ہیں۔ ایک اہل سنت عالم دین مصائب پڑھ رہے تھے، ان کا جملہ یہ تھا کہ حمید ابن مسلم جو کربلا کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک لعین سے پوچھا کہ جب رسول کا نواسا، رسول کے دوش پہ کھیلنے والا، رسول کی گود میں پلنے والا حسین زین سے زمین پہ آیا تو تم لوگوں نے انگوٹھی اتارنے کے لیے حسین کی انگلی کو کاٹ دیا، تم لوگوں نے حسین کے جسم پہ کپڑے بھی نہ رہنے دیے بلکہ پھٹا پرانا پیراہن بھی اتار لیا، حسین کو کربلا کی زمین پہ برہنہ کر دیا۔ چلو ہر چیز جو لوٹتے تھے لوٹ لیتے، نبی کی بیٹیوں کے خیمے بھی تھے، وہ بڑے بہترین خیمے تھے، بڑے قیمتی خیمے تھے، انہیں آگ کیوں لگائی؟ وہ خیمے بھی لوٹ لیتے۔ عزاداروں رلاتی یہی بات ہے، وہ خیمے لوٹ لیتے، رسول کی بیٹیوں کے خیموں کو آگ نہ لگاتے۔ اس لعین نے کچھ ایسا جواب دیا، حمید ابن مسلم کہتا، وہ لعین کہتا ہے کہ ہم تو خیمے ہی لوٹنے گئے تھے، ہم خیموں کو آگ نہیں لگانا چاہتے تھے، لیکن جب ہم بیبیوں کو خیموں سے نکالنا چاہتے تھے، بیبیاں خیموں سے نکلنا گوارا نہیں کرتی تھی، اپنا پردہ بچانے کے لیے ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی۔ ہم نے ظلم کی حد کر دی، ہم زینب و کلثوم کے جسم پہ جب تازیانے مارتے تھے خیموں سے نکالنے کے لیے تو ان کے جسموں سے خون کے چھینٹے ہوا میں اڑتے تھے، لیکن وہ بیبیاں کسی صورت اپنے آپ کو بے پردہ نہیں کرنا چاہتی تھیں، اپنے خیموں سے نکلنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ ہم نے کہا جب یہ کسی صورت خیموں کو نہیں چھوڑتی، ان کے خیموں کو آگ لگا دو۔ اب جب خیموں کو آگ لگی، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، جب ایک خیمہ بچ گیا باقی خیمے جل گئے تو رسول کی بیٹی زینب عالیہ سید سجاد سے کہتی ہیں، بیٹا سجاد اب جب سارے خیمے جل گئے تو یہ بتاؤ اب خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں؟ سید سجاد نے کہا پھپھی اماں جان بچانا واجب ہے، اب اپنے خیموں سے نکلو، اپنی جان بچاؤ۔ زینب کلثوم نے جلتے ہوئے خیموں سے اپنے بھتیجے سجاد کو اٹھا کے باہر نکالا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔